کائنات، دبدبہ کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، مفہوم کائنات، مقصود کائنات، معدن کائنات، کنز کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات کا اللہ نے انتخاب کیا اس نبی کا جو سارے نبیوں کا امام ہے، سارے نبیوں کا رہبر اور رہنما ہے، سارے نبیوں کا سب سے بڑا لیڈر ہے، سارے نبیوں میں سب سے بڑا مقتدا ہے، سارے نبیوں میں سب سے بڑا پیشوا ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا اس نبی کا جو مقدس ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا اس نبی کا جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، لا زوال ہے، جس کی مثال کوئی نہیں، جس کا مثل کوئی نہیں، جس کا مماثل کوئی نہیں، جس کی شبیہ کوئی نہیں، جس کا شبیہ کوئی نہیں، جس کا مشابہ کوئی نہیں، جس کی شبہ کوئی نہیں، جس کی مشابہت کوئی نہیں۔ اللہ نے انتخاب کیا اس نبی کا جو سید الساجدین ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، سید العارفین ہے، سید الزاہدین ہے۔ اللہ نے انتخاب کیا اس نبی کا جو پوری کائنات میں یکتا ہے، منفرد ہے، عجیب ہے، عجیب تر ہے، عجیب ترین ہے، ایسا خوبصورت کہ ساری کائنات میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں، فرشتوں میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں، ارے نبیوں میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں، رسولوں میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں، پیغمبروں میں دیکھو تو اس جیسا کوئی نہیں، صرف سونا نہیں، من موہنا بھی ہے۔ ارے پوری کائنات میں دیکھو تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لا یمکن الصلاح کما کان حق ہو، بات از خدا بجر کوئی قصہ مختصر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خطیب اسلام جناب مفتی زین العابدین صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، اساتذہ کرام، نعرہ تکبیر۔ یار نہ میں خطیب اسلام نہ خطیب پاکستان، یہ جڑے ویلے میں کو آدھا پیروں میں کو تاندی پہ یہ شرم، یقین کرو میں کو تا شرم آندی پہ یہ ساڑھے واسطے کوئی اعزاز نہیں۔ اے حضور علیہ السلام دا صدقہ ہے، اساں کھاندے ودے ہیں، ساڑھا گھر پلدا پہ حضور دے صدقے نال، ساڑھے پتر پلدے پہن حضور دے صدقے نال، ساڑھے بال ساڑھے ماں پیو کھاندے پہن حضور صحیح دے صدقے نال۔ اس لیے نہ میں کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب پاکستان ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب اسلام ہوں، بس حضور کے در کا ادنا سا غلام ہوں۔ اس لیے کہ مجھے میرے اکابرین نے بتایا یہ ہے کہ نہ وہاں کوئی مفتی کام آئے گا، نہ خطیب اسلام کا لقب کام آئے گا، نہ وہاں قرآن مجید کا حفظ کا اعزاز ہونا کام آئے گا۔ بس ایک ہی نسبت ہے، ایک ہی نسبت ہے، وہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ اسی نسبت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کا قرآن ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے رمضان کا مہینہ ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ کی توحید کا معرفت اور پہچان ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے صحابہ کا مقام ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے اہل بیت کا تقدس ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے اولیاء کی کرامات ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے مدارس کا قیام ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے علماء کا وجود ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے حافظوں کا وجود ہے، نسبت مصطفیٰ کی برکت سے کائنات رنگ و بو کا یہ نظام ہے۔ اس لیے تو کسی نے بلکہ علامہ اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، ہوتا نہ یہ گل تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دستوں گرے نہ ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تششت ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا۔ ارے حصول وحی کے لیے موسیٰ جو دور پہ پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ سبحان اللہ، بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہمارے ملک کا صدر کرے تو ہم اس کے، ہمارے ملک کا وزیر کرے تو ہم اس کے غلام ہیں، ہمارے ملک کا چیف جسٹس حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کرے تو چیف جسٹس کے جوتے ہمارے سر کا تاج اور ہمارے سر کی دستار ہے۔ لیکن اگر ایسے لوگ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالیں گے، اگر یہ لوگ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکوں کے لیے راستے فراہم کریں گے، اگر یہ لوگ حضور کے ختم نبوت
ہم نہیں کریں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ. اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان اکابرین کی قربانی ہے کہ اب ہم انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بھی نکلیں گے, ناموس صحابہ کے لیے بھی نکلیں گے, ناموس اہل بیت کے لیے بھی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اور خصوصاً ان بچوں کے جو والدین یہاں تشریف فرما ہیں آپ کو بھی مبارک ہو, اور آپ سب سے زیادہ حضرت قاری صاحب جنہوں نے محنت فرمائی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیو قرآن کا نور ان کے چہرے تو دیکھو, قرآن کا نور ان کی شکل سے آیا ہے, قرآن کا نور ان کے چہرے پہ چمک رہا ہے. اسی نور کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میدان محشر قائم ہوگا, کچھ لوگ روشنی کی تلاش کرتے پھریں گے. کیا ڈھونڈتے پھریں گے؟ روشنی. کیا ڈھونڈتے پھریں گے بھائی؟ روشنی ڈھونڈتے پھریں گے. روشنی نظر آئے گی, روشنی کی طرف بھاگنے لگیں گے, اللہ درمیان میں پردہ حائل کر دے گا. تھوڑے حصے جو روشنی کہنے, تمہارے حصے میں اندھیرے. روشنی تو انہیں ملے گی جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے. روشنی تو انہیں ملے گی جو قرآن پڑھاتے رہے, پڑھتے رہے, قرآن کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابٍ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہاں نہیں ہے, تم شک میں زندگی گزارتے رہے. تو سا کیا ہی مدرسے دی خدمت کروں یا نہ کروں, شک میں پڑے رہے. مدرسے کو دیں گے تو پتہ نہیں بینک بیلنس بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا, پتہ نہیں. شک والی زندگی گزارتے رہے. اللہ اس دن روشنی سے محروم کر دیں گے. وہاں روشنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کس کو چاہیے کہ قبر روشن ہو, حشر روشن ہو, حضور کا ساتھ ہمارا روشن ہو, حضور کے نور کے جلووں میں ہم سفر کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر پہنچے. اس کے لیے ہمیں ان مدارس کا تعاون کرنا ہے. کریں گے بھئی؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ الحمدللہ.